بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیش خدمت ہے علامہ اقبال کی کلام بانگ درا کی دوسری نظم گل رنگی۔ اس نظم کے آج مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گل رنگی علامہ اس خوبصورت ایک پھول، رنگا رنگ ایک پھول، اس کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک تخیلاتی ایک نظم ہے اور اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں، کچھ اس ضمن میں اپنے دل کی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں پھول کو مخاطب کر کے، تو شناسائے خراش عقدۂ مشکل نہیں، اے گل رنگی تیرے پہلو میں شاید دل نہیں۔ اے پھول تو شناسا واقف نہیں ہے، خراش عقدۂ مشکل، عقدۂ مشکل، مشکل کام، مشکل مسائل کی چبھن سے تو واقف نہیں ہے۔ یعنی کسی مشکل کو حل کرنے میں جو چبھن ہوتی ہے اور اس میں جو لذت انسان کو ملتی ہے، اس سے تو واقف نہیں ہے۔ اے گل رنگی تیرے پہلو میں شاید دل نہیں، تو اے پھول، اے گل رنگین، شاید تیرے پہلو میں دل نہیں ہے، وگرنہ تو ان چیزوں کو محسوس کرتا۔ زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں۔ اے پھول تجھے محفل کی زینت بننا تو آتا ہے، لیکن محفل میں جو شورش ہوتی ہے اس میں تو شریک نہیں ہوتا۔ یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں، یہ فراغت کہ انسان کے دل میں کوئی شورش نہ ہو، کوئی طلب نہ ہو، یہ مجھے اس زندگی میں حاصل نہیں ہے۔ یعنی میں ہر وقت کسی نہ کسی کام میں، کسی مسئلے میں گرفتار ہوتا ہوں، لیکن پھول کے وہ ہر وقت فارغ رہتا ہے۔ اس چمن میں سراپا سوز و ساز آرزو، اور تیری زندگانی بے گداز آرزو۔ علامہ پھول کو مخاطب کرتے ہیں کہ میں اس زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی آرزو میں رہتا ہوں۔ سوز و ساز آرزو، سراپا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک میں کسی آرزو میں ڈوبا ہوتا ہوں، لیکن تیری زندگانی بے گداز آرزو، اس میں کسی قسم کی کوئی آرزو نہیں ہے۔ دوسرے بند میں فرماتے ہیں، چونکہ مسدس ہے، پہلے بند میں 6 مصرے اور اگلے بند یہ بھی مسدس، توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئی نہیں۔ اور پھول کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ پھول، کسی پھول کو شاخ سے توڑنا یہ میرا اصول نہیں ہے، یہ میرا دل نہیں مانتا۔ یہ نظر غیر از نگاہ چشم صورت بھی نہیں، میری جو نظر ہے، میری جو آنکھ ہے، وہ صرف چشم صورت بھی ہے، ظاہر کو دیکھنے والی ہے، توڑنے والی یہ آنکھ نہیں ہے۔ آہ یہ دست جفا جو اے گل رنگی نہیں، افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا جو ہاتھ ہے یہ دست جفا جو، ظلم والا ہاتھ نہیں ہے، اے گل رنگی، کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچی نہیں۔ اے پھول، میں پھولوں کو توڑنے والا نہیں ہوں، تو یہ میں تجھ کو کس طرح سمجھاؤں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کام مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھیڑوں سے کیا، دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا۔ تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انسان اس کو فلسفے اور حکمت کی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے، مسائل میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں دیدہ حکمت کے مسائل میں الجھا ہوا نہیں ہوں، میرا تو کام عاشق والا ہے، اور میں بلبل کی آنکھ سے، دیدہ بلبل، بلبل کی آنکھ سے میں تیرا نظارہ کرتا ہوں۔ 100 زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے۔ تو علامہ یہاں پر 100 زبان کا استعارہ استعمال کرتے ہیں پھول کے لیے، کہ یعنی پھول کی جو پتیاں ہیں، ہر پتی زبان کی طرح ہے، تو علامہ اس کو 100 زبان کہہ رہے ہیں کہ اے پھول تیری 100 زبانیں ہیں، لیکن پھر بھی تو خاموش ہے، تو بولتا نہیں ہے۔ تو وہ کون سا راز ہے جو تیرے سینے میں مستور ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، اور تو بتاتا نہیں ہے۔ میری صورت تو بھی ایک برگ ریاض طور ہے، میری طرح تو بھی کوہ طور کے باغ کا ایک پتا ہے، ایک شاخ ہے، ایک پھول ہے۔ میں چمن سے دور ہوں، تو بھی چمن سے دور ہے، دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہے، میں بھی چمن سے دور ہوں اور تو بھی چمن سے دور ہے۔ مطمئن ہے تو، پریشان مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں، لیکن تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تو مطمئن ہے اور میں بو کی طرح، خوشبو کی طرح اڑتا پھرتا ہوں، کوئی مقام میرا نہیں ہے، اور تو ایک جگہ پہ مطمئن ہے، اور میں زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں، جس طرح کوئی زخمی ہوتا ہے تو میں زخمی کی طرح تڑپتا رہتا ہوں، ہر وقت جستجو میں رہتا ہوں۔
اور تیری یہ کیفیت نہیں ہے، تو اپنی جگہ پر مطمئن ہے۔ تو علامہ یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو میری کیفیت ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی پھر مختلف وجوہات بیان وہ کرتے ہیں کہ یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو، یعنی یہ جو میں پریشان ہوں، ہر وقت الجھا سے رہتا ہوں، کوئی سوچ میرے دماغ پہ ہر وقت سوار رہتی ہے، تو شاید یہ میری دل جمی کا سامان ہو، دل کو تسلی دینے کا سامان ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو سکتا ہے یہ جگر کو جلانا یہ شاید کسی حکمت کے گھر کو روشن کرنے والا چراغ نہ ہو سکتا ہے کہ منی جہاں پر حکمت کی باتیں ہوتی ہوں، تو میری یہ جو کیفیت ہے شاید ان باتوں کو کوئی حل نکالنے کی طرف کوئی کوشش ہو، ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو، اور یہ جو میں جس کو ناتوانی کہہ رہا ہوں، کمزوری کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہی اتنی قوت ہو، اتنی طاقت ہو کہ اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں۔ رش کے جام جم میرا آئینہ حیرت نہ ہو، اور یہ جو میں حیرتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تو شاید یہی میرا جو حیرت کا جذبہ ہے وہ ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر لوگ اتنے حیران ہوتے ہوں جتنا جمشید کے جام کو دیکھ کر، یعنی جام جمشید کا ایک جام تھا کہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ پوری دنیا کی تصویر نظر آتی تھی اور لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میری حیرت ہے اس کو دیکھ کر شاید لوگ جام جم کو بھول جائیں اور میرے آئینہ حیرت پہ وہ رش کرنے لگیں۔ یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، اور یہ جو میری متصل تلاش یعنی مسلسل جو میری تلاش ہے، جستجو ہے، شاید یہ شمع جہاں افروز ہے، ایسی شمع ہے جو جہان کو روشن کرنے والی ہے۔ توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے، اور یہ جو میرے جذبہ ہے یہ شاید انسانی عقل، توسن ادراک انسانی عقل، توسن گھوڑے کو کہتے ہیں، تو انسانی عقل کے گھوڑے کو خرام آموز، خرام چلنا، آموز سکھانا، تو شاید وہ انسانی عقل کے گھوڑے کو چلنا سکھا دے، آگے بڑھنا سکھا دے۔ تو یہ جو میں انہی باتیں کر رہا ہوں تو یہ فضول باتیں نہیں ہیں، بیکار کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ایک بڑا سبق ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے اس کے اندر موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ انسان اپنے قدم آگے بڑھائے، اپنے عقل کے گھوڑے آگے دوڑائے، اور بہت سے ایسے جو مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔